دین حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے. یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا. حقا کے دین کی بنا اور دین کی بنا اور بنیاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو ان لوگوں نے کہا جی ہم خود یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، تو آپ تشریف لائے. آپ نے فرمایا کیا کرنا چاہیے؟ اجر صحابہ کرام رضوان کہنے لگے حضور یہ زیدی یا یہ کوفی لا یوفی ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ ان کے خطوں پر، ان کے لیٹر جو ہے، ان کے جو خطوط ہیں، ان پر کسی قسم کا اپنا مطلب ہے کہ عمل درآمد کرے، خاموش ہو جائے، بس ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے. آپ نے شاید فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر میں ان خطوں پر عمل نہیں کرتا، میرے پاس شرعی جواب کوئی نہیں. قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ انہوں نے کہا حضور ہم نے تو وہ کوفی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اگر یہ کہہ دے، شکایت کر دے کہ یا اللہ ہم نے تو اتنے خط لکھے تیرے پیارے نبی کے نواسے کو اپنے پاس بلایا کہ اگر یہ ہمارے پاس آ جائے ہم یزید کے خلاف کوئی تاریخ چلا سکے، مگر یہ آئے ہی نہیں. تو میں اس موقع پر میں اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ لہذا شرعی جواز کوئی نہیں، ان کے خطوں پر نہ عمل کرنے کا شرعی جواز کوئی نہیں. آپ نے پھر فرمایا، پھر مشورہ فرمایا. تو چند احباب نے یہ کہا چلو آپ اپنے کو نمائندہ بھیج دیں. تو آپ نے حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کو بھیجا. امام مسلم رضی اللہ عنہ جب گئے کوفہ کے اندر اپنے ساتھ اپنے 2 بیٹوں کو بھی لے گئے. جب وہاں پر پہنچے تو کس نے آپ کا استقبال کیا، کس کے گھر میں آج آپ جا کر ٹھہرے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ان کا نام معلوم ہونا چاہیے. وہ کون سی ایسی ذات ہے جس کے گھر میں امام حسین جا کر ٹھہرے، جس کو امام اہل مقام، جس کو امام حسن رضی، جس کو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمانی کا شرف حاصل ہوا. مختار بن عبید، کیا نام تھا بولو؟ مختار بن عبید ثقفی. اس کو امام مسلم کی مہمانی کا شرف حاصل ہوا. اس کے گھر میں امام مسلم رضی اللہ عنہ جا کر ٹھہرے اور اس پر اعتماد تھا، اس پر ٹھہرے، اس کے گھر میں جا کر ٹھہرے. مختار ثقفی نے ہر طرف اعلان کر دیا امام مسلم میرے گھر میں آ گئے، او امام حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرو. لوگ آنا شروع ہو گئے. پہلے ہی دن 12,000 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. آگے وقت گزرتا چلا گیا تو 40,000 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بیعت کر لی. ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، یزید کو تسلیم نہیں کرتے. جب 40,000 تعداد ہو گئی تو آپ نے پھر امام المقام رضی اللہ عنہ پہلے ارشاد فرمایا تھا وہاں کے جو حالات ہوں مجھے تم نے خط لکھنا ہوگا، مجھے تم نے حالات سے آگاہ کرنا ہوگا. آپ نے خط لکھ دیا کہ حضور 40,000 آدمیوں نے یزید کے خلاف آپ کی حمایت میں میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور آپ کو سارے لوگ یاد کر رہے ہیں، بھلا رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، آپ یہاں پر تشریف لے آئے. لیٹر لکھ دیا. مکہ شریف جو کو قافلہ جانے والا تھا، روانہ ہونے والا تھا، ان کے ہاتھ وہ خط دے دیا، ان کے حوالے کر دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا خط یہ جا کر پیش کر دیں. ادھر آپ خط لکھ چکے، خط روانہ کر چکے، ادھر حالات تبدیل ہو گئے. حالات کس طرح تبدیل ہوئے کہ کوفہ کا گورنر کون تھا بولو؟ نعمان بن بشیر. کیا نام تھا بولو؟ نعمان بن بشیر. وہ محب اہل بیت تھا. اس نے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں کی. یزید کو یہ جاسوسیوں نے، جاسوس جو لوگ تھے انہوں نے جاسوسی کرتے ہوئے اطلاع دی کہ یہاں پر حالات بڑے خراب ہو گئے، تیری حکومت کا تختہ لوٹنے والا ہے. امام مسلم یہاں پر پہنچ چکے ہیں، 40,000 بندوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا امام حسین کے حق میں، کام بڑا خراب ہے. یزید نے فوری طور پر بصرہ کا گورنر جو تھا اس کو تبدیل کر کے تو ابن زیاد، اس کا نام تھا ابن زیاد، ابن زیاد کے ہاتھ میں آرڈر نامہ لکھ کر بھیج دیا کہ نعمان بن بشیر معذور ہے اور اس کی جگہ پر تم گورنر ہو کوفہ کے، جا کر حالات پر کنٹرول کرو اور جو چاہو تم کرو. ابن زیاد جب مکہ کوفہ کے اندر آیا تو کس راستہ سے آیا؟ مکہ شریف کے راستہ سے. کس طرح آیا؟ بڑا مکار آدمی تھا.
کس طرح آیا؟ اس نے اپنے منہ پر نقاب اوڑے ہوئے تھا، نہ دن میں آیا بلکہ رات اندھیری میں آیا۔ کوفہ کے لوگ اس راستہ میں جا کر بیٹھ کر امام حسین کا ہر روز ایوری ڈے انتظار کرتے تھے کہ کب امام میرے مقام تشریف لائیں گے۔ جس وقت وہ آیا تو وہ لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین تشریف لے آئے، منہ پر نقاب اوڑے ہوئے، لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، منہ پر نقاب اوڑے ہوئے ہے، اس نے اپنے منہ کو چھپایا ہوا تھا اس لیے تاکہ مجھے پہچانے نہ۔ جس وقت وہ سامنے آیا تو لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں امام حسین زندہ باد، امام حسین زندہ باد، امام حسین زندہ نعرے لگانے شروع کر دی۔ اس نے کہا اچھا میں کر لیتا تمہارا بندوبست، نعرے سنتا رہا۔ گورنر ہاؤس میں جا پہنچا، اس کے پیچھے پیچھے باقی لوگ بھی چلے گئے، چیدہ چیدہ لوگوں کو اسے بلا لیا۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے اپنے منہ سے اس نے نقاب اٹھایا تو کہنے لگا کہ میں تو ابن زیاد ہوں۔ لوگ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے، ہم تو امام حسین سمجھتے تھے کہ یہ ابن زیاد آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے پاس یزید کے آرڈر نامہ موجود ہے، آج سے لے کر نعمان بن بشیر معذور ہے اور اس کی جگہ پر نیا گورنر ہے۔ اس نے یہ کرنے کے بعد ڈورے گیٹ اندر سے بند کروا دیے، ان لوگوں کو اندر محصور رکھا۔ سویرے امام حسین رضی اللہ عنہ کو امام مسلم رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے باہر نکل کے نعرہ مارا، لوگ 20,000 30,000 40,000 لوگ آپ کے پیچھے آ گئے اور چلتے 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 گورنر ہاؤس تک آ پہنچے۔ اگر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے دیتے حملہ کرنے کا، یقیناً پھاٹک توڑ کر اندر جا نکلتے، اندر داخل ہو جاتے، ابن زیاد کو گرفتار کر لیتے، اور یہی قافلہ یہاں سے روانہ ہوا دمشق میں جا کر یزیدی تخت کو جا کر الٹ دیتا۔ لیکن امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے صبر و تحمل کا آپ نے مظاہرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا نہیں میں آرڈر نہیں دوں گا۔ لیکن ہوا کیا، ابن زیاد نے انہی لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ تم چھت کے اوپر چڑھ کے ان لوگوں کو سمجھاؤ اور ان لوگوں کو منع کرو۔ انہوں نے چھت کے اوپر چڑھ کے یہ کہا کہ لوگوں تم جاؤ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اگر تم کوئی ایسا قدم اٹھاؤ گے تو ہم اندر مارے جائیں گے، ہم اندر مارے جائیں گے، ہماری زندگی سلامت نہیں ہے، ہم زندہ واپس نہیں لوٹیں گے، باہر نہیں نکلیں گے، ہم مارے جائیں گے۔ کسی کا باپ مارا جائے گا، کسی کا بیٹا مارے گا مارا جائے گا، کسی کا دادا مارا جائے گا، کسی کا کوئی مارا جائے گا، ہم اندر ہی مارے جائیں گے، جتنے اندر مدے موجود ہیں ہم اندر ہی مارے جائیں گے، ہم زندہ واپس نہیں لوٹ سکتے، باہر نہیں نکل سکتے۔ اور جب ہم مارے جائیں گے ہمارا خاندان، ہمارے گھر بار سارا سب کچھ لٹ جائے گا، لہذا پرہیز ایسا حرکت نہ کرو، جاؤ اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں۔ وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے سارے کے سارے چپ کر گھروں میں۔ شام ہوئی، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ ایک مسجد میں داخل ہوئے نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ لوگ جو 40,000 کی تعداد میں آپ کی بیعت کرنے والے تھے وہ سارے کے سارے گھروں میں چلے گئے، ایک امام مسلم کے لیے نماز پڑھ رہے، حیران پریشان رہ گئے۔ لیکن یہ تقدیر تھی، اس کو کہتے ہیں تقدیر، جو خدا کی طرف سے جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ لہذا آپ باہر نکلے، جس دروازے کی طرف نگاہ مارتے ہیں، جو دروازہ دیکھتے ہیں دروازہ بند ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈور، ہر ڈور بند ہے۔ جس دروازے کی طرف دیکھتے ہیں ہر ڈور بند ہے، ہر دروازہ بند ہے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جا رہے پریشانی کے عالم میں۔ تو سامنے دیکھا ایک دروازہ ہے، وہاں دروازے کے اندر ایک بڑھیا کھڑی ہے۔ بڑھیا کا کیا نام تھا؟ توا نام تھا اس کا۔ اس کو کہا کہ مائی مجھے سخت پیاس لگی ہے، پلیز مجھے کو پانی دے دو۔ اس نے کہا کیا آپ کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام مسلم ہے۔ اس نے کہا اندر تشریف لے آئے، محب اہل بیت تھی۔ اس نے کہا اندر تشریف لے آئے، آپ اندر تشریف لے گئے۔ اس نے کہا میرے گھر میں آپ رات رہیے، بے فکر ہو جائیے، رات اب میرے گھر میں آرام فرمائیں۔ لیکن خدا کی قدرت، اللہ کی شان کہ اسی کا بیٹا دشمن اہل بیت تھا۔ ابن زیاد نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی
امام مسلم کو گرفتار کر کے لے آئے یا ان کو قتل کر کے ان کا سر میرے پاس لے کر آ جائے، میں اس کو مالا مال کر دوں گا۔ اور اس کا بیٹا اس تلاش میں پھر رہا ہے کہ امام مسلم مجھے کہیں سے مل جائے۔ گھر میں آیا، ماں کو نہیں معلوم کہ بیٹا کس نظریہ کا مالک ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا تم کدھر پھر رہے؟ میں بس ادھر تھا ادھر تھا ادھر تھا ادھر تھا۔ ماں نے کہا بیٹا میرے گھر میں